بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منظور احمد جے ٹی وی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت پیاری سی ویڈیو لے کے آ رہا ہوں۔ 2-3 دنوں سے بلکہ ایک ہفتے سے مختلف کیا سرائیاں ہو رہی تھی اور میں لوگوں کے الفاظ سن رہا تھا۔ بہت سارے ٹاک شو ہو رہے تھے اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور واپسی پہ اسحاق ڈار جو کہ پاکستان کے ایک مفرور سینیٹر تھے، وہ اس کا واپس آنے کی خبریں چل رہی تھی۔ آخر ملک سے باہر لے جانے والے وزیر اعظم صاحب کا خاقان عباسی صاحب عدالتوں سے سزا یافتہ ایک مجرم کو اپنے طیارے کے اندر لے جا کر لندن میں چھوڑتے ہیں، پھر وہ بعد میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سینیٹر بھی بن جاتے ہیں اور وہ حلف نہیں اٹھاتے۔ پھر عمران خان کی حکومت آتی ہے، وہ رجیم چینج کے ذریعے چینج ہوتی ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت آ جاتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھا، اس میں آصف علی زرداری بھی تھا اور خاص کر شہباز شریف خاندان بھی تھا۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے کیسز ختم کیے، نیب کے اختیارات سلب کیے اور ساتھ ہی انہوں نے ای وی ایم کے الیکشن اور باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ووٹ کے حق چھینے۔ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے شہباز شریف باہر اتنا بڑا جو ہے اپنے ساتھ ایک میلہ لگانے کے لیے لوگوں کو لے کر گئے اور ملک سیلاب میں ڈوب رہا تھا، آخر وہ وفد واپس آیا اور میاں شہباز شریف ایک مفرور شخص کو اپنی طیارے میں ڈال کر پاکستان واپس لایا۔ اب جب واپس ایئرپورٹ پر اترے تھے، چاہے وہ وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک پاکستانی مفرور کرپشن زدہ جس کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوئے ہوں، وہ پاکستان میں واپس آ رہا تھا۔ تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ادارے سارے نہ ایف آئی اے حرکت میں آئی، نہ نیب حرکت میں آیا، نہ عدالتیں حرکت میں آئی، اور یہ 27 ستمبر کا جو دن تھا، یہ پاکستان کے لیے ایک سیاہ ترین دن تھا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیاستدان جب اتنے سال مفرور رہتا ہے، اس کو لے جانے والا بھی وزیر اعظم ہے، لانے والا بھی وزیر اعظم ہے۔ تو اگر کوئی ایک چھوٹا سا چور یا ڈکیٹ کسی بندے کے گھر میں پناہ لیتا ہے تو پولیس اس کو بھی اس کے ساتھ پکڑتی ہے کہ اس نے اس کو پناہ دی۔ تو یہ دونوں ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ قانون خاموش ہے، ہماری عدالتیں خاموش، بلکہ ماشاءاللہ کسی نے اس کو ہاتھ نہیں ڈالا، اور ماشاءاللہ وہ آیا ہے، اس کو ریلیف مل گیا ہے، اور وہ جو ہے اگلے دن جو ہے سینیٹر چیئرمین سینٹ کے پاس پہنچتے ہیں، حلف اٹھایا جاتا ہے، حزب اختلاف شور شرابہ کرتی اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ سینٹ کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، سیکورٹی حرکت میں آ جائے، ان کو خاموش کرائیں۔ یہ معزز سینٹ ہے، اس کے اندر معزز سینیٹر کا حلف اٹھایا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگر یہ چوروں کو تحفظ دیتی ہے، یہ مفروروں کو تحفظ دیتی ہے، تو خدا را اس سینٹ کو، اس پارلیمنٹ کو بند کریں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے خیال میں کہ اگر آئے تھے وہ انہوں نے کرپشن نہیں کی تو وہ سیدھے پہلے جیل میں جاتے، اس کی ضمانت ہوتی، ان کے اوپر کیس چلتا، وہ اپنے آپ کو کلیئر کرتے، اور پھر وہ سینٹ کے اندر اگر عدالتیں سمجھتی کہ اس
بے قصور ہے۔ کدھر گیا والیوم 10 جس کو کہتے تھے کھولیں گے تو اس کے اندر کرپشن کے انبار نظر آئیں گے؟ آج نہ تو والیوم 10 کھلا ہے نہ کچھ ہوا ہے، اور ماشاءاللہ سینیٹر صاحب نے جا کے بغیر کسی کے پروٹوکول کی صورت میں جا کے سینٹ کا حلف اٹھا لیا ہے، اور آج اس ملک کے خزانے کی چابی اس کے حوالے کر دی ہے۔ بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا التماس ہے کہ کدھر گیا قرآن و سنت کا قانون جس کے اوپر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا۔ اور قائد اعظم نے تو پاکستان بناتے ہی کہا تھا اس پاکستان کو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قانون بھی قرآن مجید ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ خیر، انہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قانون لایا، پھر اس کے اندر امینڈمنٹ ہوتی رہی، ضیاء صاحب نے امینڈمنٹ کی، 58(2) بھی آئی، اور پھر زرداری صاحب نے 58(2) بھی ختم کر کے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ یا اس سارے قانونوں کو اٹھا کر اس ملک کی لائبریریوں کے اندر رکھ دیا جائے تاکہ وہ بچے پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں کہ یہ میرا ملک کا قانون تھا اور اس کے اوپر آج کتنا عمل ہو رہا ہے۔ آج سیاستدان اپنی مرضی سے اس کو چلاتے ہیں، مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایک معزز شہری کے طور پر پاکستان میں آتے ہیں۔ میرے خیال میں ہماری تمام جیلیں توڑ دی جائیں یا ان کو گھوڑوں کے استبل میں بدل دیا جائے۔ کیوں کہ اگر ایک اتنا جس کے اوپر اتنے بڑے کیسز ہوتے ہیں وہ بری ہو جاتا ہے تو کیا ایک بکری چور یا ایک خزانہ چوری کرنے والا تو وہ نہیں کہہ سکتے؟ نارمل چوری کے کیس میں دوسرا مخالف ایس ایچ او کو پیسے دیتا ہے اور اس کے اوپر جھوٹے کیس ہو جاتے ہیں اور وہ کئی سال جیل میں رہتے ہیں یا عدالتوں میں پیشی پہ پیشی بھگتتے ہیں، اور 5 سال 10 سال اس کے کیس کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اسی طریقے ان اداروں کو بھی جو اس ملک کے اوپر بوجھ ہیں ان کو بند کر دیں۔ جب انہوں نے کی تفتیش بھی کسی کام کی نہیں ہے، کوئی اور کام بھی نہیں آنا، تو ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے قانون کے لیے جو ہے اس ملک کے اوپر حکومت کریں۔ تمام جیلیں توڑ دی جائیں یا ان کو گھوڑوں کے استبل میں بدل دیا جائے۔ کیوں کہ اگر ایک اتنا جس کے اوپر اتنے بڑے کیسز ہوتے ہیں وہ بری ہو جاتا ہے تو کیا ایک بکری چور یا ایک خزانہ چوری کرنے والا تو وہ نہیں کہہ سکتے؟ نارمل چوری کے کیس میں دوسرا مخالف ایس ایچ او کو پیسے دیتا ہے اور اس کے اوپر جھوٹے کیس ہو جاتے ہیں اور وہ کئی سال جیل میں رہتے ہیں یا عدالتوں میں پیشی پہ پیشی بھگتتے ہیں، اور 5 سال 10 سال اس کے کیس کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اسی طریقے ان اداروں کو بھی جو اس ملک کے اوپر بوجھ ہیں ان کو بند کر دیں۔ جب انہوں نے کی تفتیش بھی کسی کام کی نہیں ہے، کوئی اور کام بھی نہیں آنا، تو ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے قانون کے لیے جو ہے، اور یہ جو قانون بنا ہے یہ پاکستان کی غریب عوام کے لیے، یہ کسی امیر کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان عوام کیا کرے؟ نہ تو صلاح بزرگان کی صحیح طریقے سے ان کی مدد کی جا رہی ہے اور نہ کچھ، ٹاک شو اسی باتوں پہ چلتے ہیں، اور حکومت کے اندر جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کا قانون ہے، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے اس کا قانون ہے، جس کے ہاتھ میں جتنا بڑا وہ جو ہے اپنے آپ کو شہزادوں والی زندگی سمجھتا ہے، دھن دولت جتنی اس پاکستان کو لوٹ کے کھا سکتے ہو لوٹ لو، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک غریب 10 روپے کی ہیرا پھیری کرتا ہے تو اس کو آ کے انتظامیہ پکڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ غلط کریکٹر چھوڑ دو، اور بیوی اپنے کپڑے پھاڑ کر تھانے میں چلی جاتی ہے، تو جو اس کا مجازی خدا ہے اس کو بیوی پکڑوا دیتی ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے، حالانکہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا معاشرہ ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر
خدا را ہم پاکستان اس کام کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر نہیں بنایا تھا۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے کھلی طور پہ کہ ہمیں انصاف ملے گا، ہم اس وطن کی خدمت کریں گے، ہمارا یہ وطن دنیا کے نقشے کے اوپر ایک اسلامی فلاحی مملکت ہوگا، لیکن کاش اس پاکستان کے ساتھ کھیل نہیں، کھلواڑ ہو رہا ہے اور ہم بے حسی سے دیکھتے جا رہے ہیں کہ ملک کے بڑے ناساز ادارے اس چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی کانوں کے اندر جو ہے وہ روئی ڈال لیتے ہیں تاکہ نہ ہم ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے 3 چیزوں کے اوپر جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ برائی دیکھیں، ناجائز کوئی چیز دیکھیں تو پہلے تو آپ اگر طاقت رکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنے منہ سے اس کا اظہار کریں، اپنی زبان سے اس کا اظہار کریں، اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری جو گری ہوئی جو ہے وہ آخری چیز ہے کہ وہ اس کو آپ برا جانیں اور اس کے اندر شریک نہ ہوں۔ تو میرے خیال میں سب سے یہ آخری جو گھٹیا قسم کی جو ہے ہمارے اندر چیز پیدا ہوگی ہے، اب ہم اس پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو پاکستان کا ابھی اللہ ہی حافظ ہے، تو میرے آپ سے درخواست یہ ہے کہ کم از کم اس کے اوپر ایک دفعہ ان کو جیل میں جانا چاہیے تھا، ضمانت ہوتی، کیس چلتا، اور اگر وہ ناحق تھے وہ اپنے ثبوت دیتے، اپنی جو انہوں نے سٹیٹمنٹیں دی تھی اس کو دیکھا جاتا، اور پھر اگر وہ بری الذمہ ہوتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں کہ کچھ سال قبل مولانا عبدالقوی صاحب نے دبئی کے اندر جا کر 4 بڑے بڑے پلازے دکھائے تھے کہ یہ جو ہے اسحاق ڈار کی ملکیت ہیں اور اس کا جو ہے وہ کرایہ اسحاق ڈار لے رہے ہیں، لیکن اسحاق ڈار نے میڈیا کے اوپر آ کر یا کسی جگہ پر آ کر اس کی ملکیت سے انکار نہیں کیا تھا۔ تو پاکستانی عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب جو الیکشن ہوگا اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایسی جمہوریت پہ لعنت بھیجو۔ اس پاکستان کا واحد حل صدارتی انتخاب ہے، اور وہ بھی پراپر طریقے سے الیکشن لڑ کے آئیں جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، اور اس ملک کی عوام کی خدمت کرنے والے نمائندے آئیں۔ کسی سٹیج کے اوپر بھی جو ہے وہ بغیر الیکشن کے کسی بندے کو الیکٹ نہ کیا جائے، اسی تو تب یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، ورنہ ہمارا پاکستان اسی طرح لٹتا رہے گا اور ہم عوام اس کا تماشا دیکھتے رہیں گے۔ میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پسند بھی فرمائیں گے، اور میری یہ باتیں جائز ہیں، کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے، کسی کے اوپر کچھ نہیں ہے، اور میری عوام، میرے دوست یہ چاہتے تھے کہ جو ہی وہ اپنے کرائے پہ آئے تھے یا وزیر اعظم لے کے آئے تھے، سب سے پہلے وہ اتارتے اور جو ادارے بیٹھے تھے وہ ان کو پکڑتے اور پہلے ان کو جو ہے مجسٹریٹ کے پیش کیا جاتا، جیل میں بھیجا جاتا، اس کے بعد اس کی عبوری ضمانت ہوتی، اور پھر وہ باہر آتے اور اپنا کیس فیس کرتے، کیس ختم کراتے، پھر وہ سینٹ کے اندر آ کے حلف اٹھاتے۔ تو میرے خیال میں یہ تھا، یہ پاکستان کا قانون ان سیاستدانوں کی لونڈی بن چکا ہے جو کہ کسی صورت میں پاکستانی عوام کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔